اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان میں جو صلح ہوئی تھی، اس کی ایک اہم شرط یہ تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی جانشین کے مقرر کرنے کا حق نہ ہوگا، مگر سب شرطوں کو عملی طور سے پامال کرتے ہوئے معاویہ نے اس شرط کی بھی نہایت شدت کے ساتھ مخالفت کی اور اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد کے لیے نامزد کیا، بلکہ اپنی زندگی ہی میں ممالک اسلامیہ کا دورہ کر کے بحیثیت آئندہ خلیفہ کے لیے یزید کی بیعت حاصل کر لی۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اسے خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید نہ صرف اصولی طور پر اس کی خلافت ناجائز تھی، بلکہ اپنے اخلاق، اوصاف اور کردار کے لحاظ سے اتنا پست تھا کہ تخت سلطنت پر اس کا برقرار ہونا اسلامی شریعت کے لیے سخت خطرے کا باعث تھا۔ معاویہ کے مرنے کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلی فکر اس کو یہی ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت حاصل کی جائے۔ اس نے اپنے گورنر جو کہ مدینہ میں تھا، معاویہ کی موت کی خبر کے ساتھ بیعت کے لیے بھی لکھا۔ ولید نے جو مدینہ کا گورنر تھا، امام حسین علیہ السلام کو بلا کر یزید کا پیغام پہنچایا۔ آپ پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ یزید کی بیعت آپ کے لیے ہرگز ممکن نہیں تھی۔ بیعت نہ کرنے کی صورت میں جو نتائج ہوں گے انہیں بھی خوب جانتے تھے، مگر دین خدا کی حفاظت اور شریعت اسلام کی خاطر آپ کو سب گوارا تھا۔ آپ ولید کو مناسب جواب دے کر اپنے مکان واپس آئے۔ سن 60 ہجری رجب کا مہینہ تھا، 28 تاریخ تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کا جوار چھوڑ کر ظالموں کے ظلم و ستم سے سفر غربت اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ مکہ معظمہ عرب کے بین الاقوامی قانون اور پھر اسلامی تعلیمات کی روح سے جائے پناہ اور امن و امان کی جگہ تھی۔ آپ نے مکہ میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے قیام فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کے قریبی رشتہ دار، جن میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترم بیبیاں اور کمسن بچیاں بھی تھیں۔ آپ اپنی طرف سے کسی خونریزی اور جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ حج کا زمانہ بھی قریب تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی خواہش تھی کہ اس سال خانہ کعبہ کا حج ضرور ادا فرمائیں، لیکن اس وقت مکہ میں موجود ہونے پر بھی حج کرنے سے محروم ہو گئے۔ ظالم حکومت شام کی طرف سے کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں بھیجے گئے کہ ان کو جب بھی موقع ملے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ میں ہی قتل کر ڈالیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے مکہ کے اندر خونریزی ہو اور خانہ کعبہ کی حرمت برباد ہو۔ حج کو 2 روز باقی تھے جب آپ تمام اہل و عیال کے ساتھ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ 8 ذی الحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روان ہوئے، مگر یہی وقت تھا جب کوفہ میں حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ یہ شخص بڑا ہی ظالم اور تشدد پسند تھا۔ اس نے کوفہ میں آ کر سخت احکامات نافذ کیے اور تمام اہل کوفہ پر خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ سب لوگ جناب مسلم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور آخر تنہا ہزاروں کا مقابلہ کرنے کے بعد انہیں 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے رستے میں زیالہ کے مقام پر تھے جب آپ کو مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ اس کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا اثر ہوا، مگر عزم و استقلال میں ذرا برابر فرق نہ آیا اور سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ابن زیاد کی فوج میں سے 1000 کا لشکر حر بن یزید کی سرداری میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ گیا۔ یہ دشمن کی فوج تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ رحم و کرم کا وہ مظاہرہ کیا جو دنیا انسانیت میں یاد رہے گا۔ تمام فوج کو پیاسا دیکھ کر آپ نے سب کو پانی پلایا اور ان بے آب رستوں میں اہل حرم اور بچوں کے لیے پانی کا کوئی ذخیرہ نہ رکھا۔ لیکن یزیدی فوج نے اپنے حاکم کی ہدایت پر آپ کے ساتھ تشدد اختیار کیا اور آپ کو آگے بڑھنے یا واپس جانے سے روک دیا۔ 61 ہجری کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا تھا
دوسری محرم کو آپ کربلا کی زمین پر پہنچے اور یہیں اترنے پر مجبور ہوئے۔ دوسرے دن یزید کا لشکر کربلا کے میدان میں آنا شروع ہوا اور تمام راستے بند کر دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 72 جان باز تھے اور ادھر لاکھوں کا لشکر۔ پہلے 7 دن تک امن قائم رکھنے کی کوشش ہوتی رہی، مگر 9 محرم کو صلح کے امکانات ختم ہوئے۔ ابن زیاد کے اس خط سے جو شمر کے ہاتھ سعد کے پاس بھیجا گیا، اس میں لکھا تھا کہ یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے غیر مشروط طور پر اطاعت قبول کر لے یا ان سے جنگ کی جائے۔ اس خط کے پہنچتے ہی یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ ایک رات کی مہلت مل جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ پوری رات عبادت خدا میں بسر کی جائے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تقریر بھی فرمائی۔ عاشوراء کی رات ختم ہوئی۔ 10ویں محرم کو صبح سے عصر تک ان بہادروں نے جو کچھ کہا تھا اسے کر کے دکھا دیا، اور اس بہادری اور وفاداری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ان میں حبیب ابن مظاہر، مسلم بن عزجہ، سوید ابن عمرو، انس بن حارث اور عبد الرحمن بن عبد الرب ایسے 60، 70 اور 80 برس کے بوڑھے تھے، اور متعدد اصحاب رسول بھی تھے۔ یہ سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر شکستہ ہوئی، پشت جھک گئی، مگر ہمت پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ اب جہاد کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر فہرست شہداء میں ایک ننھے مجاہد کا نام باقی تھا، جس کا جواب قربانی کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی آیا اور نہ بعد میں۔ یہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا، جو گہوارہ میں پیاس سے جان بلب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ پر تشریف لائے اور اس بچے کو طلب فرمایا۔ بچے کی حالت کا مشاہدہ فرمایا، مگر کیسے بے رحم تھے وہ سخت دل فوج، جو بچے پر رحم کرنے کے بجائے اور اسے پانی پلانے کے بجائے بچے کے نازک گلے میں تیر مار دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آخری ہدیہ بھی برگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس جہاد کے لیے تشریف لائے اور فوجوں کا رخ پھیر دیا۔ آپ نے میدان جہاد میں وہ بہادری اور جاننثاری کا مظاہرہ کیا کہ عرش الہی بھی عش عش کر اٹھا۔ آخر آپ نے بھی اپنی جان افرین کے سپرد کر دی اور تاریخ انسانی میں وہ باب رقم کر دیا جس کی مثال قیامت تک ملنا ممکن نہیں۔ عام مورخین لکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا، دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخی ہوتی جیسے دیواروں کو خون سے رنگ دیا ہو، اور شہادت کے 2-3 مہینوں تک آسمان فضا کی یہ کیفیت رہی کہ سرخی مائل ہی رہی۔